آج مجھے پاکستان پہ فخر ہو رہا ہے، آج مجھے پولیس کے اعلیٰ افسران پہ اور میری عدلیہ پہ مجھے آج فخر ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کا کیس لے کے نکلا تھا میں اکیلا تھا۔ ہر طرف سے لوگ کہتے تھے اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے، میں کہتا تھا میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی ہے۔ مریم نواز نے میرا ساتھ دیا اور ایسے اعلیٰ افسران نے اس کی تحقیق کی۔ عدلیہ نے میرے پر، میں نے کون سی سفارش کروانی تھی، میں نے کون سی رشوت دینی تھی، آج میرا پاکستان جیت گیا، آج میری عدلیہ جیت گئی، آج میری پنجاب پولیس جیت گئی، آج میرا میڈیا جیت گیا، آج سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے میری بیٹی کے لیے آواز اٹھائی آج وہ لوگ جیت گئے، اور آج ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی کہ اب سسرال میں کوئی بہو قتل نہیں ہوگی، اب کوئی اور ثانیہ زہرا نہیں بنے گی، اب کوئی اور ثانیہ زہرا نہیں بنے گی۔ میں بہت تھک گیا تھا، میں 16 مہینے قاتلوں کے ساتھ 8 گھنٹے کھڑا رہا، لیکن مجھے پاکستان پہ امید تھی، میرا پاکستان زندہ باد، میری ملتان میں ایک افسوسناک واقعہ نے پورے علاقے کو لرزا دیا، جہاں گزشتہ سال قتل ہونے والی 20 سالہ حاملہ ثانیہ زہرا کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے اس کے شوہر سید محمد علی رضا کو سزائے موت سنا دی۔ 9 جولائی 2024 کو 2 بچوں کی ماں ثانیہ زہرا اپنے کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی مردہ پائی گئی تھی۔ شروع میں اس کے سسرالی اس واقعے کو خودکشی قرار دینے کی کوشش کرتے رہے، مگر ثانیہ زہرا کے والد سید اسد عباس کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ والد کی مدعیت میں تھانہ نیو ملتان میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 148، 149 اور 302 شامل کی گئیں۔ تحقیقات آگے بڑھتی رہیں اور شواہد سامنے آتے گئے۔ 18 نومبر کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محسن علی خان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سید محمد علی رضا ثانیہ زہرا کے قتل کے جرم میں قصوروار ثابت ہوا ہے اور اسے PPC 302B کے تحت سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق مجرم کو پھانسی دے کر اس وقت تک لٹکایا جائے گا جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا کہ مجرم مقتولہ کے خاندان کو 5 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرے، بصورت دیگر اسے 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ اسی کیس میں مزید 2 اہم فیصلے سامنے آئے، جن میں مجرم کے بھائی سید حیدر رضا اور والدہ سیدہ عذرا پروین کو بھی ثانیہ زہرا کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ عدالت نے دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی اور ہر ایک کو 5 لاکھ روپے مقتولہ کے خاندان کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ جولائی کے اوائل میں ہونے والا یہ قتل پورے شہر میں ایک صدمہ بن کر ابھرا۔ 14 جولائی کو جاری ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ ثانیہ زہرا کی گردن پر موجود نشان پھانسی سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ گلے کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی اور جسم پر کوئی زخم یا تشدد کے نشان نہیں بھی ملے تھے۔ فرانزک رپورٹ کے مطابق وہ حاملہ بھی نہیں تھی۔ جائے وقوع پر موجود فرانزک ماہر نے بتایا کہ گلے میں بندھی رسی بہت آسانی سے کھل گئی تھی، جبکہ وہاں موجود ڈاکٹر نے کہا کہ ثانیہ زہرا کی موت اسی روز شام 6 بجے ہو چکی تھی۔ پولیس نے ملزم علی رضا سمیت اس کے بھائی، والد، والدہ، بہن اور بھابھی کے خلاف قتل، تشدد اور غیر قانونی اجتماع سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ 20 جولائی کو پولیس نے ثانیہ زہرا کے شوہر کو گرفتار کر لیا تھا۔ بعد ازاں پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ واقعہ خودکشی نہیں بلکہ واضح طور پر قتل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھندا لگانے سے گردن لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ثانیہ زہرا کے کیس میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور فرانزک رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے قتل کر کے بعد میں خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔